ہسپتال کے آراستہ اور پیراستہ ویٹنگ روم میں وہ سب جمع تھے۔ اماں کے کاندھے سے سر ٹکائے وہ نگاہیں کسی غیر مرئی نقطے پر جمائے بیٹھی تھی۔ مہجبین سامنے والے صوفے پر بیٹھی حارث کو سنبھال رہی تھی۔ پھپھی اماں کی انگلیاں تسبیح کے دانوں پر رواں تھیں۔ 10 بجے اسے آپریشن تھیٹر میں لے جایا گیا اور اس وقت دیوار میں ٹنگی نفیس وال کلاک 3 بجا رہی تھی۔ جبین بیٹی، اس کو کچھ کھلاؤ، اس طرح کب تک بھوکی بیٹھی رہے گی؟ پھپھی اماں نے اس کو مجسم بیٹھا دیکھ کر پریشانی سے کہا۔ میں کچھ نہیں کھاؤں گی پھپھی اماں، سیدھے ہو کر بیٹھتے ہوئے اس نے ہولے سے کہا۔ اس وقت میں کچھ کھا ہی نہیں سکتی۔ آخر یہ آپریشن ختم کب ہوگا؟ اماں بے کل ہو کر گویا ہوئیں۔ کوئی خیر خبر ہی سنا جائیں آ کر ڈاکٹر۔ ہمت رکھو۔ ابا نے ان کے کاندھے پر تھپکی دی۔ خدا سب ٹھیک کرے گا۔ ایک طویل وقفہ تھا جس کے دوران اس نے اذیتوں اور بے قراریوں کی گھڑیاں ایک ایک کر کے پوری کی تھیں۔ بالآخر ایک وارڈ بوائے اندر آیا۔ مسز عالم، آپ ڈاکٹر یونس سے ان کے کمرے میں مل سکتی ہیں۔ ارے بیٹا، آپریشن ہو گیا کیا؟ اماں گھبرا کر کھڑی ہوئی تھیں۔ جی ہاں، اب وہ خطرے سے باہر ہیں۔ اے خدا تیرا شکر ہے۔ سب کے لبوں سے یہی الفاظ نکلے تھے۔ چلو بیٹا، ابا نے اس کا شانہ تھپ تھپایا۔ آؤ ڈاکٹر سے ملائیں۔ گہرے سانسوں پر قابو پاتی وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ مسز عالم، آپ کے شوہر کا پہلا آپریشن کامیاب ہوا ہے۔ سرجن یونس نے مسکرا کر اسے نوید سنائی۔ آپ کو مبارک ہو، انہیں نئی زندگی ملی ہے۔ تھینک یو ڈاکٹر، وہ ہولے سے مسکرائی۔ دوسرا آپریشن کچھ عرصے بعد ہوگا۔ اس کے بعد یہ فیصلہ کیا جا سکے گا کہ مسٹر عالم مکمل طور پر صحت یاب ہوتے ہیں یا میرا مطلب ہے کچھ پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ زوفیشا نے بے جان نظروں سے ڈاکٹر کی سمت دیکھا۔ دیکھیے، یہ بات آپ کو ڈسٹرب ضرور کرے گی، لیکن اس کا جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ ڈاکٹر نے پہلو بدلا۔ آپ کے شوہر اس آپریشن کی ناکامی کی صورت میں ہمیشہ کے لیے اپاہج ہو جائیں گے۔ ان کا نچلا دھڑ مفلوج ہو جائے گا اور وہ کبھی چل نہیں پائیں گے۔ اس کا تیزی سے سیاہ پڑتا چہرہ دیکھ کر وہ چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا تھا۔ دونوں ہاتھوں سے چہرہ ڈھانپ کر زوفیشا نے میز سے سر ٹکا دیا تھا۔ ڈاکٹر کی آواز اور سید عالم شاہ کا چہرہ اس کے دماغ میں گڈمڈ ہو رہے تھے۔ بیٹا حوصلہ رکھو۔ ابا نے افسردگی سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ کہاں سے لاؤں اتنا حوصلہ ابا جی؟ سر اٹھا کر اس نے رندھی ہوئی آواز میں پوچھا۔ کسی دکان پر ملتا ہو تو اتنا خرید لوں کہ زندگی بھر کے مصائب اور دکھوں کو آواز دے کر ایک ساتھ بلا لوں، ایک ساتھ سامنا کر ڈالوں سب کا۔ لیکن حوصلہ کہیں ملتا بھی تو نہیں نا ابا جی۔ بیٹا، خدا کبھی کسی انسان کو اس کے حوصلوں سے زیادہ نہیں آزماتا۔ خدا پر بھروسہ رکھو چندہ، کل تک وہ اس قابل ہو جائیں گے کہ بات کر سکیں۔ ڈاکٹر نے سلسلہ کلام جوڑتے ہوئے کہا۔ آپ لوگ ان سے مل سکیں گے۔ جب تک ان کے زخم وغیرہ پوری طرح ٹھیک نہیں ہو جاتے وہ یہاں پر ایڈمٹ رہیں گے، پھر آپ انہیں گھر لے کر جا سکتے ہیں۔ اور اگلا آپریشن کب ہوگا ڈاکٹر؟ کب تک میں اس کرب کی سولی پر لٹکی رہوں گی؟ یقین کریں ڈاکٹر، وہ ایسا شخص ہے کہ اس بے بسی کی حالت میں اسے دیکھنا اور اسے تسلی دینا مجھے کرب کی آخری سرحد پر کھڑا رکھے گا۔ مجھے احساس ہے۔ اس نے سر ہلایا۔ بہرحال تقریباً 2 ماہ کا عرصہ درکار ہوگا، پوری طرح سے اس آپریشن کے اثرات زائل ہو جانے کے بعد۔ اس نے گہرا سانس لیا اور ابا کے ساتھ اٹھ کر کمرے سے نکل آئی۔ روشنی، اس کے چہرے پر نگاہ جمائے وہ بڑی بے بسی سے اسے تک رہا تھا۔ جی کہیے۔ پٹیوں سے جکڑے اس کے ماتھے کو اس نے دھیرے سے چھوا۔ کیا میں ٹھیک ہو پاؤں گا روشنی؟ اس کے لہجے میں ایک عجیب بے یقینی اور ایک خوف کا تاثر تھا۔ انشاءاللہ ضرور، وہ ہولے سے مسکرائی۔ آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ دیکھو میں اس طرح سے نہیں رہ سکتا۔ روشنی، یہ بستر روئی سے نہیں آگ سے بنتا ہے۔ یہ جو ہسپتال کا بستر ہوتا ہے نا، یہ نظر نہ آنے والے شعلوں سے لپٹا ہوا ہوتا ہے۔ میرے لیے قبر اس سے زیادہ مناسب جگہ ہے۔ خدا نہ کرے۔ وہ پریشان ہو گئی۔ اس طرح مت کہیں۔ کبھی کبھی مجھ سے نکلی باتیں بھی۔ بات ادھوری چھوڑ کر وہ ایک تکلیف دہ احساس میں گھر گئی تھی۔ ہاں، وہ کراہا۔ شاید کبھی میرے لیے کسی نے یہ سب کہا ہو سکتا ہے نا روشنی؟ عالم پلیز، وہ رو دینے کو ہو گئی۔ مت کریں ایسی باتیں۔ مجھے یہاں سے لے چلو۔ اس نے مٹھیاں بھینچیں۔ میں یہاں نہیں رہ سکتا۔ بس کچھ ہی دنوں میں ہم گھر چلیں گے انشاءاللہ۔ زوفیشا نے اسے تسلی دی۔ کیسے چلیں گے؟ میں چل کہاں سکتا ہوں؟ ڈاکٹر کو بلاؤ روشنی، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں اب کبھی چل بھی سکوں گا یا نہیں۔ میں اصل صورتحال جاننا چاہتا ہوں۔ کوئی مجھے کچھ نہیں بتاتا۔ مجھے بتاؤ روشنی، مجھے بتاؤ۔
عالم شاہ اتنا کمزور نہیں کہ یہ سب کچھ سن نہیں پائے گا. مجھے کہو کہ میں اپاہج ہو گیا ہوں. بتاؤ کہ میں بقیہ عمر یوں ہی شعلوں کے بستر پر گزاروں گا. کہہ ڈالو کہ وہ عالم شاہ جو ہزار ہاتھ دلوں کو پیروں تلے رونتا غرور سے سر اٹھائے چلتا تھا اب زمین پر قدم جمانے کے قابل بھی نہیں رہا. کہہ دو روشنی، کچھ تو کہو. اس نے بے بسی سے گردن تکیے پر دائیں بائیں گھمائی. عالم خدا کے لیے ایسی باتیں مت کریں. اس نے دونوں ہاتھوں سے اس کا چہرہ تھاما. یقین کریں آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، پہلے کی طرح چلیں گے. آپ کا دوسرا آپریشن ضرور کامیاب ہوگا. اور اگر نہ ہوا تو؟ وہ ایک ٹک اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا. اس سے نظریں چرانا بھی ممکن نہ رہا. تو بھلا آپ منفی پہلو پر کیوں سوچ رہے ہیں؟ تمہاری اماں بتا رہی تھیں کہ تمہارا کزن واپس آ گیا ہے. اچانک وہ بولا. اب کی بار اس نے حقیقتاً نظریں چرائی تھیں. ہاں، اس کے ایگریمنٹ کی مدت ختم ہو گئی ہے. اس نے لاپرواہی سے کہنا چاہا تھا لیکن لہجے میں ہزاروں چور بولنے لگے تھے. اچھا. وہ دھیرے سے ہنسا. آپ آرام کریں عالم، وہ رسانیت سے بولی. زیادہ سوچا مت کریں. میرے پاس سوائے سوچنے کے اور رہا ہی کیا ہے روشنی؟ سوچوں بھی نہیں تو پھر کیا کروں؟ تو پھر اچھی اچھی باتیں سوچا کریں. اچھائی اور برائی کی پہچان کبھی میرے لیے واضح نہیں ہو پائی روشنی. وہ دل شکستگی سے بولا تھا. فرق کیسے جان پاؤں کہ کون سی سوچ اچھی ہے اور کون سی بری؟ جن باتوں کو سوچنے سے خوشی حاصل ہو، اطمینان اور سکون محسوس کریں، بس وہ باتیں سوچا کریں. اچھا. اس نے نظریں اٹھا کر اس کے چہرے کو دیکھا. یوں کہوں کہ پھر تمہیں سوچا کروں؟ ہاں، یہ اچھا طریقہ ہے. زوفیشا اس کی بات پر مسکرا دی. اس کے لبوں پر بھی غیر واضح مبہم سی مسکراہٹ ابھری تھی. چند دن کے بعد اسے ڈسچارج کر دیا گیا. جس وقت مکرم علی اسے ویل چیئر سے بستر پر منتقل کر رہا تھا وہ آنکھیں بند کر کے کمرے سے باہر نکل گئی. لمبی چوڑی جسامت، وہ زمین پر مضبوطی سے قدم رکھتا تندرست و توانا وجود کتنا بے بس اور کتنا مجبور تھا. زوفیشا کو یہ سب کچھ دیکھنا اور محسوس کرنا مشکل لگتا تھا. یوں لگتا تھا جیسے کوئی تیز دھار چاقو سے ایک ایک کر کے اس کے دل کی رگیں کاٹ رہا ہو اور خون ابل ابل کر حلق تک آتا ہو. اسے ابکائیاں روکنا محال ہو جاتی. پھر بھی یہ سب کچھ دیکھنا تھا، محسوس کرنا تھا اور اس پہ صبر بھی کرنا تھا. روشنی، وہ اسے سہارا دے کر اونچا کر رہی تھی جب اس نے پکارا تھا. جی. اس نے تکیے اس کے پیچھے لگائے. جانتی ہو پچھلے کئی دنوں سے میرے اندر جو ابال اٹھ رہے تھے وہ اب بیٹھنے لگے ہیں. دنیا کو تہس نہس کر ڈالنے کی خواہش دم توڑ گئی ہے. ایک سکون سا پھیل گیا ہے، یا خاموشی کہہ لو. ہاں، ایک خاموشی، ایک سناٹا اتر آیا ہے میرے اندر جو مجھ سے کہتا ہے کہ اب مجھے ہمیشہ یوں ہی رہنا ہے، یوں ہی جینا ہے. اب ساری زندگی مکرم علی مجھے ویل چیئر سے بستر اور بستر سے ویل چیئر پر منتقل کرتا رہے گا اور تم مجھے سہارا دے کر یوں ہی بٹھاتی رہو گی. تم روشنی، کیا ساری عمر کرو گی یہ سب کچھ؟ اس نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا. میں آپ کے لیے مکرم علی سے کم قابل اعتبار ہوں؟ وہ دھیرے سے ہنسا تھا. ناراض مت ہو، مجھ سے ناراض مت ہوا کرو روشنی. جو کچھ میں کہہ جایا کروں اس کی گہرائیوں میں مت اترا کرو. کم از کم اب تو بالکل نہیں. اب تو میں صرف بولتا ہوں سوچے سمجھے بغیر، یہ جانے بغیر کہ جو کچھ کہہ رہا ہوں اس کی گہرائی میں کون سے معنی پوشیدہ ہیں. اچھا چلیں اب بس کریں. اس نے ٹرالی نزدیک کرتے ہوئے کہا. آپ کھانے کے وقت بھی اتنی باتیں کرتے ہیں کہ ایک دو لقمے سے زیادہ نہیں کھا پاتے. اور میں زیادہ کھا کر کروں گا بھی کیا؟ وہ ہنسا. بھلا بستر پر لیٹے رہنے کے لیے کتنی توانائی درکار ہوتی ہے؟ جتنی باتیں آپ کرتے ہیں اس کے لیے اچھی خاصی توانائی درکار ہوتی ہے. اور 2 ماہ بعد جب ٹھیک ہو کر آپ پھر کم بولا کریں گے تو مجھے وحشت ہوا کرے گی. اتنی باتوں کی عادت مت ڈالیں مجھے. اس نے ہلکا سا کہکہا لگایا. تسلی دینے کا اچھا انداز ہے. اچھا آج میں خود کھانا کھلاؤں گی آپ کو. اس نے پلیٹ میں سالن ڈالتے ہوئے کہا. ورنہ چند لقمے بےدلی سے کھا کر چھوڑ دیں گے. چلو ٹھیک ہے. وہ مسکرایا. اب جب تک تمہارے ہاتھ نہیں تھکیں گے میں کھاتا ہی رہوں گا. زوفیشا نے نوالا بنا کر اس کی سمت بڑھایا. بی بی جی. دروازہ بجا کر خیرا نے باہر سے پکارا تھا. کوئی آذر صاحب آپ سے ملنے آئے ہیں جی. زوفیشا کا ہاتھ یکدم نیچے گر گیا. دونوں کی نظریں ٹکرائیں، پھر اس نے نگاہیں چرا لیں. عالم شاہ نے آنکھیں موند کر تکیے سے سر ٹکا لیا. جاؤ روشنی، مل لو. مدھم آواز میں وہ بولا تھا. آپ کھانا کھا لیں گے تو تم جاؤ، کھانا میں خود کھا لوں گا.
جب وہ قطعی لہجے میں کوئی بات کہہ دیتا پھر اس کے بعد اس کے لیے کچھ بھی کہنا ممکن نہ ہوتا تھا۔ وہ اٹھی، ساڑی کا پلو ٹھیک کیا اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ ڈرائنگ روم کا دروازہ کھول کر زوفیشا اندر داخل ہوئی تو وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ بیٹھو آذر، اسے بیٹھنے کا کہتے ہوئے وہ خود بھی اس کے مقابل رکھی ہاتھی دانت کے کام سے مزین کرسی پر ٹک گئی۔ اب کیسے ہیں عالم صاحب؟ وہ بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ شکر ہے خدا کا، پہلے سے بہتر ہیں۔ آذر نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ سیاہ ساڑی میں ملبوس، بالوں کا سادہ سا جوڑا بنائے، وہ بنا کسی تاثر کے بیٹھی اپنے ناخنوں کو گھور رہی تھی۔ اس کے اس انداز سے وہ بخوبی واقف تھا۔ اپنے اندر کی کیفیات کو مقابل سے چھپانے کے لیے وہ اسی طرح سر جھکا کر اپنے ناخنوں کو تکا کرتی تھی۔ خاموشی کا ایک طویل وقفہ ان کے بیچ آیا تھا۔ وہ نظریں جھکائے بیٹھی رہی تھی اور وہ اس کے چہرے کے پیچھے چھپے خیالات کو کھوجنے کی کوشش کرتا رہا تھا۔ تمہارا گھر بہت خوبصورت ہے۔ بڑی دیر بعد وہ بولا۔ ہاں، عالم نے یہ گھر اپنے لیے بنوایا تھا بڑی محبتوں سے، پھر میرے نام کر دیا۔ محبت؟ اس نے عجب کاٹدار لہجے میں پوچھا۔ زوفیشا نے خاموش نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ ہاں، پھر اس نے صاف لہجے میں کہا۔ تمہیں کس بات کی خوشی زیادہ ہوئی تھی؟ اس کا لہجہ بدستور تلخ تھا۔ گھر نام ہو جانے کی یا محبت کی؟ میں اس سوال کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھتی۔ بہت سی باتوں کے جواب دینا تم پر فرض ہے اجالا۔ وہ مسکرایا۔ مگر نہ وہ میں نے پہلے پوچھی تھی نہ اب پوچھوں گا۔ اب آگے کیا ارادہ ہے؟ اس نے پہلو بدل کر بات بھی بدلی۔ کوئی بزنس کروں گا، کوئی ایسا بزنس جس میں پیسہ زیادہ ہو۔ نہ جانے کیوں تمہارا یہ عالی شان محل دیکھ کر بہت با اثر، بہت امیر بننے کی خواہش دل میں جاگی ہے۔ پھر وہ ہنسا اور دوبارہ کہنے لگا۔ ہاں، مگر اتنا ضرور ہے کہ ساری عمر لگا کر بھی شاید ایسا محل بنا کر پھر بھی کسی کے نام نہ کر سکوں۔ مجھے احساس ہو رہا ہے کہ تمہارا فیصلہ کس قدر درست تھا۔ اجالائیں تو دنیا میں بے شمار ہوں گی، ہم ممتاز محل کبھی کبھی پیدا ہوتی ہیں۔ اس نے بے چینی سے لب کاٹے۔ معاف کرنا، شاید میں تلخ ہو رہا ہوں، لیکن کبھی کبھی دل میں ایسے طوفان اٹھتے ہیں کہ جو کچھ تہ میں ہوتا ہے وہ سطح پر چلا آتا ہے۔ زوفیشا نے اسے دیکھا، پھر فوراً ہی نظریں جھکا لیں۔ آنکھیں یکایک پانیوں سے لبریز ہو گئی تھیں اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ آذر اس کے آنسو دیکھے۔ دولت تو انسان کو بڑی خوشیاں دیتی ہے، پھر یہ کیا بھید ہے کہ تم ہر ملاقات پر آنکھوں کے آنسو مجھ سے چھپاتی ہو؟ ہاں، دولت واقعی انسان کو خوشیاں دیتی ہے اور میں خوش بھی ہوں۔ اچھا، وہ ہنسا۔ خوشی کا اعلان اس محل میں شاید محض الفاظ سے ہی ہوتا ہے۔ اندرونی جذبات اور بیرونی کیفیات اس زمن میں کوئی خاص کردار ادا نہیں کرتے۔ اور کیا ہوا ہے میری کیفیات کو؟ وہ بری طرح سے چڑھ گئی۔ جب چھوڑ کر گیا تھا تو ایک ہنستا ہوا، چہکتا ہوا گیت تھی، مترنم اور دلکش، اور اب ایک پرسوز غزل لگتی ہو۔ کرب کی انتہائی کیفیت میں لکھی گئی کوئی غزل، اداس اور بےکل۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ خدا کے لیے آذر، میری پریشانیوں میں مزید اضافہ مت کرو۔ میں نے ہمیشہ تمہاری خوشیوں کی آرزو کی ہے۔ وہ بھی کھڑا ہو گیا۔ چاہتا تھا کہ تم سے نہ ملوں تاکہ مزید خوش رہو، لیکن ایک عجیب جذبے سے مغلوب ہو کر چلا آیا ہوں۔ شاید یہ بات میری انا پر ایک کاری ضرب تھی، اس لیے برداشت نہیں کر پایا۔ کون سی بات؟ اس نے حیرت زدہ ہو کر اسے دیکھا۔ اپنی ایک چیز تم میرے کمرے میں بھول گئی تھیں۔ اس نے میز پر رکھے پیکٹ کی طرف اشارہ کیا۔ وہی لوٹانے آیا ہوں۔ کہنا یہ تھا کہ اب ان جھوٹی تسلیوں کی مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ چلتا ہوں۔ دونوں ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں ڈال کر وہ دروازے کی سمت بڑھا، پھر رک کر اس کی سمت دیکھا۔ بڑی خواہش تھی اس شخص کو دیکھنے کی جس کے آگے چاند اور سورج بھی مان پڑ جاتے ہیں، جو بات کرے تو زمانے کی گردشیں تھم جاتی ہیں، اور خاموش ہو تو اس کی آنکھیں بات کرنے لگتی ہیں، جو چلے تو ہر شے سہم کر اسے دیکھتی ہے۔ بڑی خواہش تھی اس شاہجہان کو دیکھنے کی، لیکن فی الوقت نہیں، پھر کبھی صحیح۔ خدا حافظ۔ وہ مڑ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ بڑی دیر تک وہ کھڑی اس کے الفاظ پر غور کرتی رہی، پھر اس کی توجہ میز پر رکھے پیکٹ نے اپنی جانب مبذول کروا لی۔ اس نے جھک کر پیکٹ اٹھایا اور کھول کر دیکھا۔ اندر ایک مرجھایا ہوا، ٹوٹا بکھرا ہوا گجرا رکھا تھا۔ اب مجھے ان جھوٹی تسلیوں کی ضرورت نہیں۔ اس کے کانوں میں اس کے الفاظ گونجے۔ ایک شدید درد کی لہر اس کے کاندھوں سے اٹھ کر پورے جسم میں پھیل گئی۔ دونوں ہاتھوں کے درمیان اس نے گجرے کو بھینچ کر چور چور کر دیا اور ان بکھری خشک پتیوں پر چلتی
باہر نکل گئی۔ میں کیا لکھوں کہ جو میرا تمہارا رشتہ ہے وہ عاشقی کی زباں میں کہیں بھی درج نہیں۔ واہ، بہت خوب۔ وہ مسکرا اٹھا تھا۔ کیا خوبصورت شعر ہے، اور تمہاری آواز اور تمہارے لب و لہجے نے اسے مزید خوبصورت بنا دیا ہے۔ اور سنیں گے؟ اس نے کتاب بند کرتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، اس نے مسکرا کر نفی میں سر ہلا دیا۔ فی الحال اس خوبصورت تاثر کو قائم رہنے دو جو اس شعر کو سن کر قائم ہوا ہے۔ بہت پسند ہے آپ کو یہ کتاب؟ اس نے اس کی جانب رخ موڑتے ہوئے پوچھا۔ اکثر وہ اسے یہی کتاب پڑھتے ہوئے پاتی تھی، اور آج اس نے ضد کر کے زوفیشا کو پاس بٹھا کر کوئی خوبصورت سی نظم یا شعر سنانے کی فرمائش کرتے ہوئے یہ کتاب اسے تھمائی تھی۔ ہاں، بہت۔ عالم شاہ نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اس کی بات کا جواب دیا۔ اب تم کہو گی کہ پسند ہے تو خود کیوں نہیں پڑھ لیتے، ہے نا؟ زوفیشا نے اسے غور سے دیکھا۔ بیماری کے اس عرصے نے اسے قطعاً بدل ڈالا تھا۔ اس کے لہجے میں ہمیشہ سے رچی بسی سختی اور تحکم نہ جانے کہاں چلا گیا تھا، اور ایک عجیب حلاوت اور شیرینی اتر آئی تھی، حتیٰ کہ اس کے الفاظ بھی اس کے اپنے نہیں لگتے تھے۔ نہیں تو وہ مسکرائی۔ میں بھلا ایسا کیوں کہوں گی؟ ہو سکتا ہے سوچتی ہو اور کہتی نہ ہو۔ وہ دھیرے سے ہنسا۔ پر میں بھی کیا کروں روشنی، اچانک میری زندگی سے 24 سال اس طرح خارج ہو گئے ہیں کہ مجھے خود حیرت ہوتی ہے۔ کیا مطلب؟ وہ متعجب ہوئی۔ 24 سال پہلے میں 5 سال کا تھا۔ وہ مسکرایا۔ بڑا نازک سا، بڑا حساس سا بچہ تھا۔ ہر بات کو، ہر واقعے کو بڑی گہرائی میں جا کر محسوس کیا کرتا تھا۔ اچھا، وہ ہنسی۔ لیکن اچانک آپ 5 برس کے بچے کیسے بن گئے؟ ہاں روشنی، وہ ایک دم بے تحاشا اداس نظر آنے لگا۔ میں وہی بچہ بن گیا ہوں، نازک اور حساس، جو گرم تپتی دوپہروں میں یا سرد خون منجمد کر دینے والی شاموں میں ایک بڑی طویل و عریض حویلی کے دالانوں میں تنہا پھرا کرتا تھا، اونچے لمبے گول ستونوں سے ٹیک لگائے۔ نہ جانے کس بات کا منتظر رہتا تھا۔ شاید اس ماں کو جو اپنے پیچھے ہر دروازہ ہمیشہ کے لیے مقفل کر گئی تھی، یا شاید اس باپ کا جسے اپنی بے تحاشا مصروفیات میں اس اکیلے تنہا بچے کا خیال بمشکل آیا کرتا تھا۔ میں انتظار کرتا رہتا تھا، پھر میری کوئی ملازمہ مجھے حویلی کے کسی گوشے سے سوتا ہوا اٹھا کر لے جاتی اور مجھے عالی شان کمرے کے آرام دہ بستر پر لٹا دیتی تھی۔ میں دوبارہ وہی بچہ بن گیا ہوں روشنی۔ فرق اتنا ہے کہ آج میں کسی کا منتظر نہیں۔ تم میرے قریب ہو، میرے پاس ہو، اور میرا دل چاہتا ہے کہ تم ہر وقت میری نظروں کے سامنے رہا کرو، مجھ سے باتیں کرتی رہو، میں جو کہوں اسے سنتی رہو۔ میں جانتا ہوں کہ کبھی کبھی تم بیزار ہو جاتی ہو، میری فرمائشیں پوری کر کر کے تھک جاتی ہو، الجھنے لگتی ہو، لیکن میں کیا کروں روشنی، یہ دل بھی عجیب شے ہے۔ وہ تکیے پر سر ٹیک کر آنکھیں مونتے ہوئے ہنس دیا۔ آپ سے کس نے کہا کہ میں بیزار ہو جاتی ہوں، تھک جاتی ہوں یا الجھنے لگتی ہوں؟ میں جانتا ہوں۔ وہ آنکھیں بند کیے کیے بولا۔ تم انسان ہو، اور ہر انسان یکسانیت سے گھبرا جاتا ہے۔ اپاہج میں ہوں روشنی، تم تو صحت مند ہو۔ یکسانیت میری مجبوری تو ہے، لیکن تمہاری نہیں۔ تم ہر وہ کام کر سکتی ہو جو کرنے کو تمہارا دل چاہے۔ ایسے میں جب میری وجہ سے تم بھی یہ کام روز روز دہراتی ہوگی تو یقیناً بیزار ہوتی ہوگی۔ اس میں بھلا کسی کے کہنے یا نہ کہنے کا کیا سوال؟ اس نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے تھے، مگر فون کی بیل نے اس کے خیالات کا رخ اپنی جانب موڑ لیا۔ میرا کوئی دوست مجھ سے ملنا چاہے تو منع کر دینا، میں کسی سے ملنا نہیں چاہتا۔ اس نے اسبات میں سر ہلا دیا اور ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھایا۔ ہیلو، کون؟ زوفی۔ دوسری جانب مہجبین تھی۔ کیسی ہو؟ السلام علیکم آپا، میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ وعلیکم السلام، شکر ہے خدا کا۔ اور عالم کی طبیعت کیسی ہے اب؟ جی پہلے سے بہتر ہیں، وہ آہستگی سے بولی۔ زوفی، دراصل میں نے اس لیے فون کیا تھا کہ کل ہم لوگ حارث کا عقیقہ کر رہے ہیں، تم تھوڑی دیر کو آ سکو گی؟ آپا، وہ متذبذب ہو گئی۔ عالم اکیلے رہ جائیں گے؟ ہاں میں جانتی ہوں، وہ ہولے سے بولی۔ میں فون کرتے ہوئے بھی ہچکچا رہی تھی، لیکن اماں نے کہا کہ اچھا ہے، تھوڑی دیر کے لیے تمہارا دل بھی بہل جائے گا، کب سے گھر میں ہی قید ہو کر رہ گئی ہو، تم پوچھ لو نا عالم سے۔ جی، وہ ہچکچا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے کہیں آنے جانے پر اس نے کبھی کوئی پابندی نہیں لگائی تھی، لیکن اب معاملہ دوسرا تھا۔
سید عالم شاہ کو علم تھا کہ اب وہاں آذر بھی موجود ہے، ایسے میں وہ اسے جانے کی اجازت دیتا یا نہیں وہ کچھ کہہ نہیں سکتی تھی۔ اچھا آپا، میں پوچھ لوں گی، بالآخر وہ بولی، پھر دیکھوں گی۔ جی بہتر۔ اس نے ریسیور رکھ کر مڑ کر دیکھا، وہ ہاتھ آنکھوں پر رکھے لیٹا تھا۔ اس نے ہاتھوں میں رکھی کتاب سائٹ میز پر رکھی اور اٹھ کر پردے برابر کرنے لگی۔ کہیں جانا ہے روشنی؟ پیچھے سے اس نے پکارا تھا۔ اس کے ہاتھوں کی حرکت تھم گئی۔ اس نے مڑ کر دیکھا، وہ اسی طرح سے لیٹا ہوا تھا۔ کل حارث کا عقیقہ ہے، آپا کہہ رہی تھیں کہ تھوڑی دیر کے لیے آ جانا۔ جانا چاہتی ہو؟ میرا کچھ ایسا خاص ارادہ تو نہیں ہے، لیکن وہ اصرار کر رہی تھیں۔ تو چلی جانا۔ وہ جیسے بڑبڑایا تھا۔ زوفیشا کا جی چاہا اس کی آنکھوں پر ذرا اس کا ہاتھ اٹھائے اور ان آنکھوں میں جھانک کر دیکھے کہ وہاں کن جذبات کا ڈیرا ہے، کون سے جذبات کی پرچھائیاں ہیں، کن احساسات کے عکس ہیں۔ بڑی دیر تک وہ اس کے کچھ اور کہنے کی منتظر رہی، لیکن وہ اپنے خیالات کی ان عمیق گہرائیوں میں جا پہنچا تھا جہاں سے اسے واپس لانا کبھی بھی اس کے لیے آسان نہ رہا تھا۔ ہلکے گلابی رنگ کی خوبصورت ساڑی نے اس کے مرمری جسم سے لپٹ کر اس کے وجود کو بہت باوقار اور دلکش تاثر بخش بنا دیا تھا۔ بلاؤز کی آستینوں پر سفید موتیوں کا کام تھا۔ سچے موتیوں کا نازک ہار اس کی گردن کی خوبصورتیوں کو واضح کر رہا تھا۔ بالوں میں گجرا سجاتے ہوئے اس کی نگاہ آئینے میں نظر آتے عالم شاہ کی نگاہ سے ٹکرائی۔ وہ بڑے غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ عجیب سے احساسات کا شکار ہو گئی۔ آج اس نے یہ سارا اہتمام آذر کے لیے کیا تھا، محض اس کو دکھانے کے لیے، یہ جتانے کے لیے کہ وہ خوش تھی اور اپنے فیصلے سے مطمئن تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ کسی بیوہ کا سادہ سا روپ لیے اس کے سامنے جائے اور اس کے ان اندیشوں کو تقویت بخشے کہ وہ ناخوش ہے، سوز سے بھری غزل ہے، اپنے فیصلوں سے غیر مطمئن ہے۔ مگر اب وہ سوچ رہی تھی کہ عالم شاہ کے ذہن میں اس وقت کون سی سوچ تھی، وہ اس کے چہرے پر کون سی تحریر تلاش کر رہا تھا، اس کی اس تیاری سے اس نے کیا نتیجہ اخذ کیا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ سادہ سے لہجے کی تہ میں کئی اضطراب پوشیدہ تھے۔ بڑے دنوں بعد تمہیں اس طرح سجا ہوا دیکھا ہے۔ اس کا اپنا لہجہ بھی بالکل سادہ تھا۔ اچھی لگ رہی ہو۔ مجھے کیا خبر تھی کہ میں سے بن سور کر ہی اچھی لگتی ہوں آپ کو۔ وہ ہنسی۔ پتا ہوتا تو ہر وقت ایسے ہی رہتی۔ اچھا ہوا آپ نے بتا دیا۔ پھر ایسا کرو کہ جاؤ ہی مت۔ وہ بھی مسکرا دیا۔ کیا پتا کہ صرف فی الوقت ہی اچھی لگ رہی ہو، بعد میں بن سور کر بھی اچھی نہ لگو۔ وہ اس کی بات سن کر ہنس دی۔ اچھا آپ کہتے ہیں تو نہیں جاتی؟ نہیں نہیں، وہ سنجیدہ ہو گیا۔ میں تو مذاق کر رہا تھا، تم جاؤ، تمہیں دیر ہو رہی ہے۔ وہ کلائی پر رسٹ واچ باندھنے لگی۔ کب تک لوٹو گی؟ زوفیشا نے محسوس کیا کہ وہ بیکل تھا، اندر سے کہیں بہت بے چین تھا۔ جلدی لوٹوں گی انشاءاللہ۔ آپ کے کھانے کا کہہ جاؤں گی خیراں سے۔ نہیں، وہ جلدی سے بولا، تم آؤ گی پھر کھانا کھاؤں گا میں۔ زوفیشا نے ایک نظر اسے دیکھا اور مسکرا دی۔ اچھا ٹھیک ہے، اب آپ تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جائیں، میں یہ تکیے نکال دوں؟ ہاں۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ تھک گیا ہوں بیٹھے بیٹھے۔ زوفیشا اس کو سہارا دے کر لٹانے لگی۔ سن روشنی، اس نے اچانک اس کے ہاتھ تھام لیے۔ میں ٹھیک ہو جاؤں گا نا؟ انشاءاللہ ضرور۔ وہ ہولے سے مسکرائی۔ اور نہ ہوا تو میں ہمیشہ کے لیے اس طرح رہ جاؤں تو؟ بولو۔ بری بات، بہت بری بات ہے۔ میری بات کا جواب تو دو۔ اس نے بے صبری سے اس کی بات کاٹ دی۔ میں ہمیشہ کے لیے ایسا رہ گیا تو بھی میں ساری عمر آپ کے ساتھ گزار دوں گی اسی طرح۔ اس نے عالم شاہ کی سیاہ، بھنورا اور خوبصورت آنکھوں میں جھانک کر مضبوط لہجے میں کہا۔ زبردستی؟ نہیں، اپنی خوشی سے۔ خوشی؟ وہ بڑبڑایا۔ اور خوشی کیا ہوتی ہے؟ وہ محض خود سے بولا تھا، اس سے کچھ پوچھا نہ تھا جس کا وہ جواب دیتی۔ اس کی ایسی خود کلامیوں سے وہ ہمیشہ الجھ کر رہ جاتی تھی۔ جاؤ روشنی، اسے سوچ میں گم پا کر وہ بولا، تمہیں دیر ہو رہی ہے۔ وہ کھڑی ہوئی اور ہولے ہولے چلتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کے وہاں چلے آنے سے وہ سبھی خوش ہو گئے تھے، سب کے چہرے مسکرا اٹھے تھے۔ اب کیسی طبیعت ہے عالم کی؟ باری باری ہر کسی نے یہی پوچھا تھا۔ سب سے ملتی، سب کو جواب دیتی، وہ اچانک ہی تھمی تھی۔ حارث کو گود میں لیے پیار کرتا ہوا وہ بڑا لاتعلق سا بیٹھا تھا، ہولے ہولے اس سے نہ جانے کیا باتیں کر رہا تھا۔ کیسے ہو آذر؟
وہ خود جان کر اس تک آئی۔ شکر ہے خدا کا، اس نے نگاہ اٹھائے بغیر کہا۔ تم کیسی ہو؟ پھر وہ جھک کر حارث کو اس کی گود سے لینے لگی۔ اس کا گجرا آذر کی نظروں کے سامنے ہلنے لگا۔ اس کی خوشبو اس کے گرد بکھرنے لگی۔ سختی سے دانت پر دانت جما کر اس نے رخ موڑ لیا۔ حارث کو لیتے لیتے زوفیشا کو اچانک اس کی کیفیت کا علم ہو گیا۔ لمحہ بھر کی تاخیر کیے بغیر وہ وہاں سے ہٹ گئی۔ مہجبین سے باتیں کرنے لگی۔ بڑی دیر بعد اس نے رخ موڑا تو اس کی نگاہ آذر پر پڑی۔ وہ اپنی سابقہ کیفیت سے تاحال باہر نہ آ سکا تھا۔ اسی طرح کسی خواب کی حالت میں تھا۔ کسی غیر مرئی نقطے کو نگاہوں کی زد میں لیے وہ ماضی میں تھا، حال میں یا مستقبل میں وہ کوئی اندازہ قائم نہ کر سکی۔ زوفی، کھانے کے بعد مہجبین نے اس سے کہا، مجھے ایک بات کہنی ہے تم سے، نہ جانے تمہیں کیسی لگے۔ کہیں آپا۔ دماغ اس قدر تھکا ہوا رہتا ہے کہ کسی بات کو مکمل طور پر سمجھ ہی نہیں پاتا۔ اچھا یا برا کیا محسوس کرے گا؟ زوفی، آذر کو دیکھا ہے تم نے؟ کیسا ہو گیا ہے؟ کیسا؟ اس نے نظریں جھکا لیں اور حارث کے ہاتھوں سے کھیلنے لگی۔ بالکل بدل گیا ہے۔ لگتا ہی نہیں وہی پہلے والا آذر ہے جو ہر وقت ہنستا تھا اور ہنساتا تھا، چٹکلے چھوڑتا رہتا تھا، نہ جانے کن خیالوں میں گم رہتا ہے۔ شاید اب تک اپنا ماضی فراموش نہیں کر پایا ہے۔ یہ جدہ میں تھا تو پھپھی اماں اس کی منتیں کیا کرتی تھیں کہ واپس آ جائے، شادی کر کے گھر بسا لے، گولی ماری ایگریمنٹ کو۔ لیکن جب سے یہ لوٹا ہے ہر کوئی اداس اور پریشان ہو گیا ہے۔ اسے کب کسی نے اس طرح دیکھا تھا؟ ٹوٹا ہوا، بکھرا ہوا، اپنے خیالوں میں گم۔ ہم سب نے شادی کے لیے اصرار کیا مگر یہ کسی طرح سے نہیں مانتا، کہتا ہے شادی کرنی ہی نہیں ہے۔ وہ خاموش ہوئی تو زوفیشا نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی نظروں میں سوال تھا کہ مہجبین اس سے کیا چاہتی ہے۔ میں چاہتی ہوں زوفی کہ تم مجھ سے بات کرو۔ بالآخر اس نے کہا۔ میں کیا بات کروں؟ یہی، سمجھاؤ اسے کہ ماضی کو ماضی سمجھے اور حال کو حال۔ میں جانتی ہوں وہ کبھی تمہارا کہا نہیں ٹالتا۔ تم اسے سمجھاؤ گی تو شاید وہ مان جائے۔ اسے کہو کہ سب اس کی طرف سے فکر مند ہیں، پریشان ہیں۔ پھپھی اماں چاہتی ہیں کہ جلد از جلد اس کی شادی کر دی جائے۔ انہوں نے لڑکی بھی پسند کر لی ہے۔ زوفیشا نے چونک کر اسے دیکھا۔ اچھا، کون ہے؟ پھپھا کے دور پرے کے کوئی بھائی ہیں، ان کی بیٹی ہے نغمانہ، اچھی خوبصورت لڑکی ہے، پڑھی لکھی، سلیقہ مند، رکھ رکھاؤ میں بھی اچھی ہے۔ اور آپ خود بات کیوں نہیں کرتی؟ میں نے بات کی تھی، تصویر بھی دکھائی ہے لڑکی کی، لیکن اس نے ایک نگاہ بھی نہیں ڈالی۔ کہنے لگا جبین باجی، نظر کے سامنے کوئی تصویر ہو کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ جو ایک تصویر دل کے فریم میں لگی ہے نکالے نہیں نکلتی، دھندلاتی نہیں، ماندھی نہیں پڑتی۔ میں کوئی اور تصویر دیکھوں بھی تو کیا فرق پڑتا ہے؟ خوشی اور دکھ کے انتہائی متضاد کیفیات سے انسان ایک ساتھ بھی دوچار ہو سکتا ہے۔ زوفیشا کو اندازہ ہوا۔ میں چاہتی ہوں کہ تم اسے سمجھاؤ، اس سے ضد کرو کہ مان لے سب کی بات، ضد چھوڑ دے۔ ایک بار شادی ہو جائے تو سب کچھ بھول جائے گا۔ شادی اور برین واشنگ کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ زوفیشا بڑی دیر تک یہ بات سوچتی رہی، لیکن اس کی سمجھ میں نہ آیا۔ شاید اس لیے کہ وہ خود بھی شادی شدہ تھی۔ کیا سوچنے لگی ہو؟ جی کچھ نہیں۔ وہ چونک اٹھی۔ پھر کرو گی بات؟ جی کروں گی، لیکن وہ ہے کہاں؟ اوپر اپنے کمرے میں، تم بھی وہاں چلی جاؤ، وہاں آرام سے بات ہو سکتی ہے۔ نہیں آپا، اس طرح اچھا نہیں لگتا۔ وہ ہچکچائی۔ اماں ابا سب یہیں ہیں۔ پھپھی اماں نے خود مجھ سے کہا تھا تم سے یہ بات کہنے کے لیے، اور اماں بھی وہیں تھیں۔ وہ جانتی ہیں کہ تمہیں اس سے کیا بات کرنی ہے۔ ناچار وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ حارث کو اسے تھما کر سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی۔ ہلکے ہلکے قدم بڑھاتی، ذہن میں جملوں کو ترتیب دیتی، وہ بالآخر اس کے کمرے کے دروازے تک جا پہنچی۔ دروازے پر پڑا پردہ اس نے ذرا سرکا کر اندر جھانکا۔ وہ میز کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھا تھا، پشت سے سر ٹکا کر، آنکھیں بند کیے، نہ جانے وہ کس سوچ میں تھا۔ اس کا جی چاہا جا کر اس کی بند آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر دیکھے کہ اس کے منہ سے کس کا نام نکلتا ہے۔ اسی لمحے وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اندر آ جا اجالا، اس نے دروازے کی سمت دیکھے بغیر کہا تھا۔ وہ ایک لمحے کو حیران رہ گئی۔ تمہیں کس طرح پتہ چلا کہ میں باہر کھڑی ہوں؟ وہ حیرانی کا اظہار کیے بغیر نہ رہ سکی۔ وہ ہولے سے ہنسا، ایسی ہنسی جس میں طنز کی آمیزش تھی۔ جو پرفیوم تم نے لگا رکھا ہے وہ اس قدر قیمتی ہے کہ اس کی محض ایک بوند
بیلوں کے علاقے کو مہکا سکتی ہے، اور میں تو تمہیں اس گجرے کی خوشبو سے پہچان سکتا ہوں جو تھوڑی دیر پہلے تمہارے بالوں میں لگا ہوا تھا۔ اب مجھ سے ایسی باتیں مت کیا کرو آذر، وہ کچھ خفگی سے بولی۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ تم سے بات ہی نہ کروں، لیکن تم سامنے آتی ہو تو نہ دل پر قابو رہتا ہے نہ زبان پر، اسی لیے میں یہاں اکیلا بیٹھا تمہارے جانے کا انتظار کر رہا تھا۔ اس اکیلے پن کو دور کیوں نہیں کرتے؟ اس نے میز سے ٹک کر بات کا آغاز کیا۔ وہ کس طرح؟ وہ میز کی سطح پر شہادت کی انگلی سے کچھ لکھ رہا تھا۔ زوفیشا نے محسوس کیا کہ وہ اس کی جانب دیکھنے سے گریز کر رہا تھا۔ شادی کر لو۔ شادی کر لینے سے اکیلا پن دور ہو جاتا ہے کیا؟ شاید، یقیناً۔ تنہائی اور اکیلے پن کا احساس کبھی کبھی انسان کے اندر رچ بس جاتا ہے زوفیشا بیگم۔ وہ اٹھ کر کھڑکی تک گیا اور پردہ ہٹا کر باہر جھانکنے لگا۔ لیکن تم شاید اس فرق کو نہ سمجھ سکو۔ میں ہر بات سمجھ سکتی ہوں، وہ رسانیت سے بولی، اور اسی لیے تمہیں بھی سمجھا رہی ہوں۔ ایک انسان دوسرے انسان کی تنہائی اور اکیلے پن کو ختم کر سکتا ہے، خواہ یہ اکیلا پن انسان کے اندر ہی کیوں نہ ہو۔ انسانی جذبات حساب کا کوئی فارمولہ نہیں ہوتے جو ہر بار ایک ہی جواب لوٹائیں۔ وہ مڑا اور اسے غور سے دیکھنے لگا۔ ہاں، تم یہ کہہ سکتی ہو ہر چند کہ تمہارے جذبات مجھے حساب کا فارمولہ ہی لگتے ہیں، جو رقم بدلنے پر بھی اس سے وہی برتاؤ کرتے ہیں جو پہلے رکھی گئی رقم سے کیا تھا۔ بڑی مشینی سوچ ہے۔ وہ لب کاٹ کر رہ گئی۔ کیوں؟ کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ ہنسا۔ ہاں ٹھیک ہی تو ہے، بہت سے سوال ایسے ہیں جن کے جواب دینا تم ضروری نہیں سمجھتی۔ آذر، وہ بے بسی سے بولی تھی۔ اس نے سختی سے آنکھیں بند کر کے پھر کھولیں۔ مت پکارو مجھے اس طرح کہ اپنا نام بھی مجھے جھوٹا لگنے لگے، دنیا کی ہر سچائی کی طرح۔ اور کیوں چلی آئی ہو یہاں اجالا؟ تم کیا چاہتی ہو؟ میں پاگل ہو جاؤں؟ دیواروں سے سر پھوڑوں؟ میں تمہاری طرف بڑھتا ہوں تو تم پلٹ کر بھاگنے لگتی ہو، مایوس ہو کر لوٹتا ہوں تو تم میرے پیچھے چلی آتی ہو۔ آخر تم کیا چاہتی ہو؟ کیا چاہتی ہو؟ میں چاہتی ہوں کہ تم شادی کر لو، گھر بساؤ، خوش رہو۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ تمہاری وجہ سے لوگ کتنے پریشان ہیں؟ پھپھی اماں، پھپھا، ابا، جبین آپا، تم کو اس طرح دیکھ کر اندر ہی اندر سلگتے ہیں، وہ کھلنے لگتے ہیں۔ سب تمہیں بے تحاشا چاہتے ہیں آذر، اور جنہیں چاہا جائے انہیں ٹوٹتا ہوا، بکھرتا ہوا نہیں دیکھا جا سکتا۔ جب ایک بات مجھے خوشی دے ہی نہیں سکتی تو کیوں کروں میں وہ کام؟ وہ جھل لایا۔ دوسروں کی خوشی کی خاطر ہی صحیح۔ دوسروں کی خوشی؟ وہ ضد چھوا۔ میری اپنی بھی کوئی زندگی ہے، میری اپنی بھی خواہشات ہیں۔ کیا ساری زندگی دوسروں کی خوشیوں کے لیے ہی بسر کروں گا میں، یا اپنی مرضی سے بھی اپنی زندگی کا کوئی حصہ گزار پاؤں گا؟ جواب دو، خاموش کیوں ہو؟ لیکن اس طرح بھی تو تم خوش نہیں ہو۔ وہ عاجز سی ہو کر کرسی پر ٹک گئی۔ سکون سے تو ہوں، جی رہا ہوں، بس مجھے ایسے ہی رہنے دو۔ وہ بھی تھک کر بیڈ کے کنارے پر بیٹھ گیا۔ بڑی دیر تک دونوں اپنے اپنے خیالات میں ڈوبے خاموش بیٹھے رہے۔ پھر، نہیں مانو گی میری بات؟ آخر سر اٹھا کر اس نے بڑی آس سے پوچھا تھا۔ کتنی باتیں منواؤ گی اجالا؟ اس نے سر اٹھایا۔ کوئی فیصلہ تو مجھے بھی کر لینے دو۔ یہ میں تمہارے بھلے کے لیے ہی کہہ رہی ہوں آذر۔ یقین کرو، میں نے کبھی تمہارا برا نہیں چاہا، ہمیشہ تمہاری خوشیوں کے لیے ہی دعا کی ہے۔ پتہ نہیں تمہاری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتیں۔ وہ بڑبڑایا۔ شاید میرا اپنا اعمال نامہ ہی بہت سیاہ ہے۔ اس کے اندر دھواں سا پھیل گیا، آنکھیں پھر لبالب بھر گئیں۔ اب پھر رو رہی ہو؟ وہ ہنس دیا۔ عجیب لڑکی ہو، دب بھی دیتی ہو، روتی بھی خود ہو اور شکایت بھی کرتی ہو۔ کیا چاہتی ہو یار کزن تم؟ وہ خاموش بیٹھی اپنے ہاتھوں کو گھورتی رہی۔ تم ساڑی پہن کر بہت اچھی لگتی ہو۔ کچھ دیر بعد وہ بات کو بدل کر بولا تھا۔ ہاں، عالم کو بہت پسند ہے یہ لباس۔ اس نے سر اٹھایا۔ اس کی ضد پر پہنتی ہو؟ انہوں نے کبھی مجھ سے کسی کام کے لیے ضد نہیں کی، بس کبھی کبھار اپنی پسند کا اظہار کر دیتے ہیں، اور تم اس کی پسند کا خیال رکھتی ہو۔ وہ ہنسا۔ اچھی بیوی ہو۔ آج تم یہیں رکو گی؟ اس نے چونک کر سر اٹھایا اور کھڑکی سے باہر سیاہ آسمان کو دیکھا، پھر گھبرا کر اپنی رسٹ واچ دیکھی۔ اور خدایا، 11 بج گئے! نہ جانے کیوں اس کا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ بڑی دیر ہو گئی، میں چلتی ہوں۔ وہ مڑ کر تیزی سے باہر نکل گئی۔ باہر گلی میں ڈرائیور نہ جانے کب سے اس کا منتظر تھا۔ تم نے ہارن کیوں نہیں دبایا؟
وہ اس پر ہی برس پڑی تھی۔ بی بی جی، آپ ہمیشہ خود ہی آ جاتی ہیں۔ وہ بوکھلا گیا۔ وہ خود پر غصہ ہوتی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ وہ جانتی تھی عالم نے اس کے انتظار میں کھانا بھی نہیں کھایا ہوگا اور نہ جانے کن اندیشوں کا شکار ہوگا۔ تمام راستہ وہ ایک بے چینی کا شکار رہی، خود سے لڑتی رہی، خود پر برستی رہی۔ مجھے خود ہی خیال ہونا چاہیے تھا، آخر میں کیسے بھول گئی؟ کیسے؟ سیڑھیاں تیزی سے پار کر کے وہ ہال میں داخل ہوئی۔ خیراں اس کی منتظر تھی۔ خیراں، صاحب نے کھانا کھایا ہے؟ شاہ صاحب تو جی بس آپ کے ساتھ ہی کھانا کھاتے ہیں۔ میں نے پوچھا بھی تو انہوں نے بری طرح سے ڈانٹ دیا۔ اس نے منہ بسورا۔ اچھا، تم فوراً کھانا گرم کر کے لے آؤ، فٹافٹ۔ اس نے 11:30 بجاتی گھڑی پر نگاہ ڈالی اور تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو اندر گھٹاٹو اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر ساری لائٹیں آن کر دی، پھر چونک اٹھی۔ وہ ویل چیئر پر بیٹھا ہوا تھا، اس کی جانب پشت کیے شیشے کی دیوار کے پار تاریکیوں کو گھور رہا تھا۔ عالم، اتنے اندھیرے میں کیوں بیٹھے ہیں؟ وہ اس تک پہنچی۔ سید عالم شاہ نے تھکی ہوئی مرجھائی نگاہ اس پر ڈالی۔ بعض اوقات پتہ نہیں چلتا کہ انسان اندھیرے میں ہے یا اجالے میں۔ بڑی تکلیف دہ کیفیت ہوتی ہے یہ۔ کبھی تم پر گزری ہے روشنی؟ آذر، آپ؟ اس کے لبوں سے کیا نکل گیا تھا؟ لب بھینچ کر وہ چند لمحے کے لیے سناٹے میں رہ گئی۔ سید عالم شاہ نے بڑی دیر تک اس کی جھکی ہوئی لرزتی ہوئی پلکوں کو دیکھا، پھر تھک کر اپنا سر کرسی کی پشت سے ٹکا دیا۔ بی بی صاحب، کھانا آ گیا ہے جی۔ دستک دے کر ٹرالی کھینچتی خیرہ اندر آئی تھی۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ۔ وہ اٹھ کر ٹرالی تک آئی اور ٹرالی اس تک لے آئی۔ چاول نکالوں؟ جو تمہارا دل چاہے، وہ سست روی سے بولا تھا۔ آپ خفا ہیں مجھ سے؟ نہیں، وہ دھیرے سے بولا۔ اب اکثر میں خود سے خفا رہتا ہوں۔ عالم، آپ کو میرا یقین نہیں ہے؟ سید عالم شاہ نے اس کی جانب دیکھا۔ مثلاً کس بات کا یقین؟ مثلاً یہ کہ میں آپ سے مخلص ہوں۔ ہاں، وہ ہنسا۔ یقین ہے مجھے، تم دنیا کے کسی شخص سے غیر مخلص نہیں ہو سکتی، تم مجھ سے بھی نہیں ہو۔ عالم، آپ مجھ سے اس طرح بات مت کیا کریں۔ پلیٹ رکھ کر اس نے دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا۔ وہ کیا کرتی؟ کس کس کو مناتی؟ کس کس کو سمجھاتی؟ اسے لگا کہ وہ ایک اونچے بلند سیاہ پہاڑ کی چوٹی پر تنہا کھڑی ہے۔ عالم، میں پاگل ہو جاؤں گی۔ آنسوں کے شفاف قطرے اس کے گالوں پر پھسلنے لگے۔ روشنی، اس کے جیسے دل پر چوٹ لگی تھی۔ روشنی، رو مت پلیز۔ اس نے بے تابی سے اس کے آنسو اپنی ہتھیلیوں میں جذب کر لیے۔ دیکھو، میں خفا نہیں ہوں تم سے، تو خود سے کیوں ہے؟ وہ جھلائی۔ اچھا، خود سے بھی نہیں ہوں، بس تم رو تو مت روشنی۔ اس نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا اور مسکرا دی۔ وہ ہمیشہ کی طرح اپنی آنکھوں میں ساری محبتیں، تمام تر وارفتگیاں لیے اسے دیوانہ وار دیکھ رہا تھا۔ اس کا دل ہلکا پھلکا ہو گیا۔ چلیں کھانا کھائیں۔ وہ اسے کھانا کھلانے لگی۔ بڑی تھکی ہاری وہ لوٹی تھی۔ سارے دن کی شاپنگ نے اس کا جوڑ دکھا دیا تھا اور کچھ اس کا شاپنگ کا موڈ بھی نہ تھا، لیکن بہت سی چیزیں تھیں جن کی اسے ضرورت تھی۔ پچھلے کافی دنوں سے وہ اس قدر مصروف رہی تھی کہ باوجود کوشش کے بازار جانے کا وقت نکال ہی نہ پاتی تھی۔ لیکن صبح جب مہجبین نے فون کر کے شاپنگ کو جانے کے لیے استفسار کیا تو وہ فوراً مان گئی۔ پورا دن لگا کر اب وہ تھک ہار کر لوٹی تھی۔ امید، سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس نے ملازم سے کہا، گاڑی میں جتنا سامان ہے وہ اوپر پہنچا دینا۔ کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ اندر داخل ہوئی۔ عالم شاہ اپنی آرام کرسی پر بیٹھا کوئی کتاب پڑھ رہا تھا۔ بہت تھک گئی ہوں میں، اس نے بیڈ پر نیم دراز ہوتے ہوئے کہا۔ اس نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر دوبارہ کتاب کی جانب متوجہ ہو گیا۔ آپ تب سے یہ کتاب پڑھ رہے ہیں؟ نہیں، اس نے کتاب بند کر کے واپس ریک میں رکھ دی۔ بیچ کے کچھ عرصے میں کچھ اور بھی پڑھتا رہا تھا۔ کیا؟ اس نے بال کھول کر ان میں انگلیاں چلائیں۔ تمہارے ابا آئے تھے، وہ عام سے لہجے میں بتانے لگا۔ اچھا؟ وہ چونک اٹھی۔ کتنی دیر بیٹھے؟ میرا انتظار بھی نہیں کیا انہوں نے؟ بس تھوڑی دیر رکے، مجھ سے ملنے آئے تھے اور اسے محسوس ہوا کہ وہ کچھ تناؤ کا شکار تھا۔ اور تمہاری کچھ چیزیں ملی تھیں انہیں، وہ دینے آئے تھے۔ میری چیزیں؟ اسے حیرت ہوئی۔ میری کون سی چیزیں رہ گئی تھیں وہاں بھلا؟ اس نے ذرا سا ترچھا ہو کر سائڈ ٹیبل پر رکھا شیشم کی لکڑی سے بنا چھوٹا سا خوبصورت باکس اٹھا کر اس کی جانب بڑھا دیا۔ اس کی نظر باکس پر پڑی
پھر کچھ دیر کو وہ ساکت رہ گئی۔ یہ باکس اسی کا تھا۔ ابا نے کئی سال پہلے اسے سواس سے لا کر دیا تھا۔ اس میں وہ اپنے نئے سال کی ڈائری اور اپنے ضروری کاغذات رکھا کرتی تھی، اور ان چیزوں کے علاوہ اس میں آذر کے خطوط بھی تھے جو وہ اپنی ڈائری کے اندر ہی رکھ دیا کرتی تھی۔ بیچ کے کچھ عرصے میں کچھ اور پڑھتا رہا تھا۔ اسے چند لمحے قبل ادا کیا گیا جملہ یاد آ گیا، لو پکڑو۔ اس کی حالت مراقبہ سے واپسی کا کچھ دیر منتظر رہ کر وہ خود ہی بول اٹھا۔ اس نے چونک کر پہلے اسے پھر باکس کو دیکھا اور آگے بڑھ کر اسے تھام لیا۔ تمہارا تعلیمی ریکارڈ بہت اچھا ہے۔ اس نے واپس اپنی کتاب ریک سے نکال لی تھی اور اب اس کے صفحے بے وجہ الٹ رہا تھا۔ اس نے باکس کھولا اور اس میں رکھی چیزیں نکالنے لگی۔ اس کے سرٹیفکیٹ تھے، ایک نوٹ بک تھی، اس کی 3 سال پرانی ڈائری تھی جو اسے آذر نے نیا سال شروع ہونے پر لا کر دی تھی۔ اس نے ڈائری کی جلد پر ہاتھ پھیرا، وہ ابھری ہوئی تھی۔ پھر اس نے چور نظروں سے سید عالم شاہ کو بے نیاز بیٹھا دیکھا۔ معاف کرنا روشنی، وہ اچانک بولا تھا، میں دخل در ذاتیات کا قائل نہیں ہوں اور نہ ہی تجسس کا زیادہ شکار رہتا ہوں، لیکن یہ سب کچھ پڑے بغیر نہ رہ سکا۔ آئی ایم سوری۔ اس ڈائری میں تمہاری کچھ تحریر ہے اور اس کی جلد میں کبھی لکھے گئے تمہارے کزن کے خطوط۔ اس کے لبوں سے ایک گہرا سانس آزاد ہوا۔ وہ دوبارہ ساری چیزیں اس میں واپس رکھنے لگی۔ تمام چیزیں رکھ کر اس نے وہ باکس الماری کے اوپری خانے میں رکھ دیا۔ روشنی، مکرم علی کو بلاؤ، میں لیٹنا چاہتا ہوں۔ اس کا لہجہ تکن سے چور تھا۔ زوفشا نے اس کا اترا ہوا چہرہ دیکھا، پھر بیڈ کے سائیڈ میں لگا بٹن پش کر دیا۔ کچھ دیر بعد وہ تکیوں کے سہارے بستر پر نیم دراز کچھ سوچ رہا تھا۔ روشنی، بڑی دیر بعد اس نے پکارا تھا، آؤ کچھ دیر میرے پاس بیٹھو۔ وہ جا کر اس کے قریب بیٹھ گئی۔ تھکی ہوئی لگتی ہو؟ جی۔ اس نے اسبات میں سر ہلایا۔ کیا ضرورت تھی آج ہی پوری خریداری کرنے کی؟ کل پھر چلی جاتی۔ وہ شاید کچھ کہنے کے لیے لفظ ڈھونڈ رہا تھا۔ بس میں نے سوچا کہ روز روز کہاں فرصت ملتی ہے۔ وہ اپنے ناخنوں کو دیکھ رہی تھی۔ ہاں، وہ دھیرے سے ہنسا۔ میں نے کہا تھا نا کہ میں ایک جوان انسان سے اچانک ہی ایک بچے میں تبدیل ہو گیا ہوں، اور بچے کہاں فرصت دیتے ہیں۔ میری وجہ سے کتنی مصروف رہتی ہو تم۔ مجھے خوشی ہوتی ہے آپ کے ساتھ مصروف رہ کر۔ عالم شاہ نے غور سے اس کی جھلکتی پلکوں کو دیکھا اور مسکرا دیا۔ روشنی، تم بہت اچھی ہو۔ بحیثیت ایک انسان کے جتنی اچھائیاں کسی میں ہونی چاہیے وہ سب تم میں ہیں۔ خصوصاً تمہاری یہ بات مجھے پسند ہے کہ تم کسی کا دل نہیں توڑ سکتی۔ وہ دھیرے سے ہنستی۔ کتنے دل توڑے ہیں میں نے عالم شاہ، اس نے سوچا، لیکن وہ حساب کتاب تو آپ کب کا بھول چکے ہیں۔ روشنی، جی؟ اس نے پلکیں اٹھائیں۔ جو کہنا چاہتے ہیں کہہ کیوں نہیں دیتے؟ تم برا بھی تو مان جاتی ہو۔ وہ کسی بچے کسی معصومیت سے بولا تھا۔ نہیں، وہ ہنستی۔ جو کہنا چاہیں کہیں، میں برا نہیں مانوں گی۔ ایک بات پوچھوں پھر؟ ضرور۔ وہ مسکرائی۔ تمہارا کزن ابھی بھی چاہتا ہے تمہیں؟ ایک گہرا سانس اس کے لبوں سے نکلا تھا۔ بولو، میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ ہو سکتا ہے ہاں، ہو سکتا ہے نہیں۔ تبھی پوچھنے سے قبل تم سے اجازت لی تھی کہ کہیں تم جھوٹ نہ بولو، لیکن پھر بھی تم جھوٹ بول رہی ہو۔ وہ ہنسا۔ میں بتاؤں روشنی، وہ اب بھی تمہیں ہی چاہتا ہے۔ اسے اب بھی تمہارے قرب کی خواہش ہوگی۔ عالم، وہ زچ ہوئی۔ اگر آپ سب کچھ جانتے ہیں تو پھر کیوں پوچھ رہے ہیں؟ روشنی، تم، وہ رک رک کر بولا، تم بھی چاہتی ہو اسے اب تک؟ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ وہ بری طرح الجھ گئی۔ عالم، آپ نے کبھی مجھ سے ایسی باتیں نہیں کی۔ آپ میرے ماضی کو جانتے ہیں، ہر بات سے واقف ہیں۔ آپ نے مجھے اپنی خواہش، اپنی رضا سے اپنایا تھا، پھر یہ استفسار کیوں؟ اور یہ شک کیسا؟ نہیں روشنی نہیں، اس نے سر ہلایا۔ میں شک نہیں کر رہا، میں اتنا بدگمان نہیں ہوں، میرا یقین کرو۔ میں نے زبان دی تھی تمہیں کہ کبھی تمہاری جانب سے معمولی سا بدگمان بھی نہیں ہوگا۔ میں تو رشک و حسد کی اس کیفیت سے گزر رہا ہوں جسے تم سمجھ نہیں پاؤ گی روشنی۔ وہ بے بسی سے اس کا ہاتھ تھام کر بولا تھا۔ میں تمہیں کھو دینے کے وہم میں مبتلا نہیں ہوں، میں تمہیں پا نہ سکنے کے غم سے چور ہوں۔ مجھے احساس ہو رہا ہے، بلکہ اب اکثر ہوتا رہتا ہے، کہ میں تمہیں پا کر بھی نہ پا سکا، اور اس نے تمہیں کھو کر بھی نہیں کھویا۔ مجھے اس شخص پر رشک آتا ہے، کوئی مجھے اختیار دے تو میں اس شخص سے اپنا وجود بدل ڈالوں، جس پر آج بھی
تمہاری نگاہ اٹھتے ہوئے محبتوں سے بھر جاتی ہوگی۔ کہیں پڑھا تھا روشنی کہ محبت بڑی خطرناک شے ہوتی ہے، یہ زندگی میں پائی جانے والی خوشیوں کی قاتل ہوتی ہے۔ اس کا کانٹا سوتے میں مسکراتا اور جاگتے میں روتا ہے۔ میں سمجھ نہیں پایا تھا کہ مصنف کیا کہنا چاہتا ہے۔ بھلا محبت خوشیوں کی قاتل کیسے ہو سکتی ہے؟ محبت تو خوشی کا دوسرا نام ہے، لیکن آج ان چند سطروں کا مطلب مجھ پر اس طرح سے واضح ہے جس طرح مصنف پر وہ سطریں تحریر کرتے ہوئے ہوگا۔ اس کا کانٹا سوتے میں مسکراتا اور جاگتے میں روتا ہے۔ وہ کسی بت کی مانند ساکھ تھی۔ اس کا دل بے شمار دکھوں سے بوجھل تھا اور آنکھیں خالی تھیں۔ روشنی، کوئی میری ساری زندگی کے تجربوں کا نچوڑ مانگے تو میں کہوں گا کہ کبھی کسی عورت کو اس کی رضا کے بغیر مت اپنانا، اور اپنا لو تو کبھی اس سے محبت کی خواہش مت کرنا۔ میں نے عورت کو ہمیشہ بہت کمزور سمجھا تھا، موم کی گڑیا کی طرح، لیکن ایک عمر برتنے کے بعد میں نے یہ جانا ہے کہ عورت موم ہے یا پتھر، اس کا فیصلہ وہ خود کرتی ہے۔ کسی دوسرے شخص کو اسے موم یا پتھر کا خطاب دینے کا حق نہیں ہوتا۔ وہ خود چاہے تو موم بن کر محبوب کے اشاروں کے سمت مڑتی رہتی ہے، اور پتھر بننے کا فیصلہ کر لے تو کوئی شخص بھکاری بن کر بھی اس کی ایک نگاہ التفات بھی نہیں پا سکتا۔ اپنی ہستی تمہارے نام لکھ کر بھی میرا دل ایک کشکول کی طرح خالی ہے روشنی۔ یہ وہ کشکول ہے جو ہمدردی، مروت اور جبر کے تحت دیے گئے تمام سکے نیچے گرا دیتا ہے، جیسے کسی اندھے فقیر کو خود بخود خبر ہو جائے کہ اسے دیا جانے والا سکہ کھوٹا ہے۔ یہ کشکول محض محبت سے بنا سکہ مانگتا ہے روشنی، سو اب تک خالی ہے۔ وہ جانتی تھی کہ ان تمام باتوں کے جواب میں کہنے کے لیے اس کے پاس ایک حرف بھی نہیں، سو وہ خاموش بیٹھی رہی۔ سید عالم شاہ نے اس پر نگاہ ڈال کر ایک ٹھنڈی سانس بھری۔ اس سانس میں 1000 صدیوں کی تشنگی تھی۔ کئی دنوں بعد وہ آج خاصے خوشگوار موڈ میں تھا۔ صبح سے اسے باتیں کر رہا تھا، مذاق کر رہا تھا۔ زوفیشا نے سکون کا گہرا سانس لیا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے ڈاکٹر اس کا چیک اپ کر کے گیا تھا اور اس سے امید افزا باتیں کی تھیں، سو اس کا موڈ مزید خوشگوار ہو گیا۔ روشنی، وہ اسے دوائی کھلا کر مڑی تو اس نے پیچھے سے اس کی ساڑی کا پلو تھام لیا۔ جی، وہ مڑ کر مسکرائی۔ پتہ ہے آج میرا کہاں جانے کا دل چاہ رہا ہے؟ نہیں، آپ بتائیں۔ وہ اس کے قریب بیٹھ گئی۔ نہیں، تم بوجھو۔ اس نے چند لمحے سوچا۔ اس کا پسندیدہ مقام وہی مصنوعی جھیل تھی جہاں وہ اسے شادی کے بعد 2-3 مرتبہ لے کر جا چکا تھا۔ جھیل پر؟ نہیں، وہ ہنسا۔ میں جانتا تھا تم یہی کہو گی۔ میرا دل آج اپنی آبائی حویلی پر جانے کا چاہ رہا ہے، تمہارے ساتھ۔ تمہیں میں کبھی وہاں لے کر نہیں گیا نا؟ آپ ٹھیک ہو جائیں پھر چلیں گے نا؟ میرا دل ان برآمدوں، کمروں اور طویل راہداریوں میں چہل قدمی کرنے کو چاہ رہا ہے۔ میں تمہیں ہر وہ جگہ دکھاؤں گا جہاں بیٹھ کر میں نہ جانے کیا کچھ سوچا کرتا تھا۔ وہ اسے سوچ میں گم ہوتا دیکھ کر مسکرا دی۔ شاہ صاحب، باہر سے ملازم نے دروازہ بجایا۔ آپ سے کوئی آذر صاحب ملنے آئے ہیں۔ سید عالم شاہ نے اس کی حیران ہوتی آنکھوں میں جھانکا۔ زوفیشا نے دیکھا اس کے چہرے پر چمکتی وہ خوشی یکدم غائب ہو گئی تھی۔ مجھ سے نہیں، وہ تم سے ملنے آیا ہوگا روشنی، جاؤ مل لو۔ عالم، وہ میرا کزن بھی ہے، آپ سے ملنے آ سکتا ہے، اس نے رسانیت سے کہا۔ کزن بھی؟ وہ بڑبڑایا، پھر عجیب طریقے سے مسکرا دیا۔ اچھا، اگر مجھ سے ملنے آیا ہو تو لے آنا اسے یہاں، ورنہ وہیں سے رخصت کر دینا۔ وہ الجھن میں مبتلا اٹھ کر کمرے سے نکل آئی۔ آذر کی آمد نے اسے ذہنی طور پر پریشان کر دیا تھا۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے وہ سوچ رہی تھی کہ اسے ہمیشہ کے لیے اپنے گھر آنے سے منع کر دے گی۔ وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تو وہ دیوار کی طرف منہ کیے کھڑا تھا۔ دونوں ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں ڈالے وہ دیوار پر پینٹ کی ہوئی تصویر کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے قدموں کی آہٹ پا کر وہ مڑا اور مسکرا دیا۔ کیسی ہو اجالا؟ ٹھیک ہوں، بیٹھو۔ شکریہ۔ وہ اس کے مقابل بیٹھ گیا۔ میرا یہاں چلے آنا تمہیں پریشان کر دیتا ہوگا نا؟ ہاں، وہ صاف گوئی سے بولی۔ میں جانتا ہوں، لیکن پچھلے دنوں سے مجھے احساس ہو رہا تھا کہ میں نے اس تمام عرصے میں تمہارے ساتھ کچھ اچھا برتاؤ نہیں رکھا۔ نہ جانے کیوں میں تمہیں دکھ دے رہا تھا، لاشعوری طور پر شاید۔ مجھے معاف کر دو اجالا، میں نے ایسی کوئی بات محسوس نہیں کی۔ وہ بے نیازی سے بولی۔ معاف کرنے کا یا نہ کرنے کا کیا جواز؟ میرا نہیں خیال کہ تم نے کوئی ایسی بات کی ہے۔ میں اتنا خود غرض ہو گیا تھا اجالا کہ تمہارے شوہر کو دیکھنے
اور اس کا حال دریافت کرنے کی بھی زحمت نہیں کی۔ وہ تعصب کے سمندر میں غرق تھا۔ میں عالم صاحب سے ہی ملنے آیا ہوں۔ اچھا۔ وہ خاموش ہو گئی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ سید عالم شاہ اس سے مل کر کیسا محسوس کرے گا، اس کے جذبات اور اس کا رویہ کس طرح کا ہوگا۔ وہ ہچکچاہٹ کا شکار تھی۔ میں ان سے تمہارے کزن کی حیثیت سے ملنا چاہتا ہوں اجالا۔ اسے سوچ میں غرق دیکھ کر وہ بے حد تعصب سے بولا تھا، لیکن اگر تم کچھ اور سوچ رہی ہو تو پھر میں چلتا ہوں۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ نہیں نہیں، وہ بھی گھبرا کر کھڑی ہوئی۔ ایسی بات نہیں ہے، تم ان سے ضرور ملو، مجھے خوشی ہوگی۔ اس کو اپنی ہمراہی میں لیے وہ اپنے کمرے تک چلی آئی۔ عالم، وہ آنکھیں موندے لیٹا تھا۔ اس کی آواز پر چونک اٹھا۔ یہ آذر ہیں۔ السلام علیکم۔ وہ خوش دلی سے آگے بڑھا تھا۔ کیسے ہیں آپ؟ سید عالم شاہ نے بڑی دیر اس کے چہرے کو دیکھا، پھر تھکے تھکے انداز میں اپنا ہاتھ آگے کر دیا۔ بیٹھو۔ اس نے صوفے کی سمت اشارہ کیا۔ روشنی، ذرا مجھے سہارا دینا۔ آذر اس سے ہاتھ ملا کر صوفے پر جا بیٹھا اور زوفیشاں اسے تکیوں کے سہارے بیٹھنے پر مدد دینے لگی۔ آپ زوفی کو روشنی کہتے ہیں؟ وہ اس سے مخاطب تھا۔ ہاں، یہ میری زندگی کے اندھیروں میں روشنی بن کر اتری تھی، اس لیے یہ میرے لیے روشنی ہی ہے۔ بڑے خوش قسمت ہیں آپ۔ سید عالم شاہ نے غور سے اسے دیکھا۔ بعض لوگوں کو اپنی قسمت کے چمکتے کاغذ کا علم ہی نہیں ہوتا، وہ محض لفظوں کو پڑھتے ہیں۔ تم انہی لوگوں میں سے ایک ہو۔ جی؟ وہ متعجب ہوا۔ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا۔ میری باتوں سے مطلب کم ہی نکلتا ہے۔ وہ ہولے سے ہنسا۔ لفظوں کے پیچھے مت بھاگا کرو یار۔ آذر نے پہلے زوفیشاں کو پھر سید عالم شاہ کو دیکھا۔ اس کو شاید عالم شاہ کی دماغی حالت پر شبہ ہوا تھا۔ بڑے فلسفی ٹائپ بندے لگتے ہیں آپ۔ وہ ہنسا تھا۔ معلوم نہیں فلسفی کسے کہتے ہیں، بس اتنا جانتا ہوں کہ حالات انسان کو اپنی مرضی کے مطابق سوچ بخش دیتے ہیں، جیسا میں اب سوچتا ہوں۔ کچھ عرصہ پہلے اس طرح سوچ ہی نہیں سکتا تھا۔ کچھ دیر کے لیے تینوں خاموش بیٹھے رہے، پھر وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اچھا، اب میں چلتا ہوں۔ روشنی، ان کو نیچے تک چھوڑ کر آؤ۔ وہ اس کی جانب دیکھے بغیر بولا تھا۔ جی بہتر۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے باہر نکلی۔ اس تکلف کی ضرورت نہیں۔ آذر نے اسے روک دیا۔ میں چلا جاؤں گا، خدا حافظ۔ اسے سیڑھیاں اترتے وہ دیکھتی رہی، پھر مڑ کر اندر آ گئی۔ وہ خاموش بیٹھا کچھ سوچ رہا تھا۔ آذر آپ سے ہی ملنے آیا تھا۔ اس کے قریب بیٹھتے ہوئے وہ دھیرے سے بولی۔ اچھا لڑکا ہے۔ اس نے محض اتنا کہا۔ وہ تھوڑی دیر اس کے پاس بیٹھی رہی، پھر کھانے کی ہدایات دینے کے لیے نیچے آ گئی۔ سید عالم شاہ کے لیے اکثر وہ اپنے ہاتھ سے سوپ تیار کرتی تھی۔ کچھ دیر سوچ کر پھر وہ کچن میں چلی آئی۔ بہت عرصے بعد اس کا کھانا پکانے کا دل چاہنے لگا، ورنہ عالم شاہ اسے کسی کام کو ہاتھ لگانے نہیں دیتا تھا۔ بی بی صاحب، فون ہے آپ کا۔ حسینہ اندر آئی تھی۔ کس کا ہے؟ اس نے پیاز کاٹتے ہوئے آنکھوں سے بہتے آنسو صاف کیے۔ کوئی آذر صاحب ہیں۔ یا اللہ، یہ آذر کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ پریشان ہو گئی۔ پیاز رکھ کر وہ باہر آ گئی۔ ہیلو۔ اس نے ریسیور اٹھایا۔ ہیلو اجالا۔ اس کی آواز حیرت انگیز طور پر بدلی ہوئی تھی۔ وہ بے تحاشا جوش کے تحت بول رہا تھا۔ اجالا، آج اس حقیقت کا انکشاف ہو گیا ہے مجھ پر کہ تم نے یہ قربانی میری خاطر دی ہے۔ میں سمجھ گیا ہوں اجالا، میں سب سمجھ گیا ہوں۔ کون سی قربانی؟ اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ کیا کیا ہے میں نے تمہاری خاطر؟ اجالا، تم عظیم ہو، فخر ہے مجھے اپنی محبت پر۔ اس کی آواز بھیگ گئی۔ آذر، خدا کے لیے میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ اجالا، آج جس وقت میں تمہارے اس محل سے نکلا، وہاں ایک جیپ آ کر رکی، اور جانتی ہو اس میں کون تھا؟ تمہارے گریٹ عالم شاہ کے وہ کتے جنہوں نے مجھے اغوا کیا تھا اور مجھے حبس بے جا میں رکھا تھا، مجھے مارا پیٹا تھا۔ اجالا، خدا کی قسم، آج ایک ایک بات میری آنکھوں کے سامنے واضح ہو گئی ہے۔ میرا اغوا ہونا، پھر ان لوگوں کا بغیر کسی لالچ کے مجھے چھوڑ دینا۔ میری قسم کھاؤ اجالا کہ مجھے تمہارے شوہر نے اغوا نہیں کروایا تھا۔ کھاؤ قسم کہ تم نے اس سے اپنی مرضی اور خوشی سے شادی کی تھی۔ کھاؤ قسم اجالا کہ تم خوش ہو، تمہاری پلکیں کسی انجانے دکھ سے بھیگی ہوئی نہیں رہتیں۔ بولو اجالا، جواب دو۔ آذر، آذر، اس کا سانس پھولنے لگا۔ تمہیں غلط فہمی ہو رہی ہے۔ مت جھوٹ بولو اجالا، مجھ سے اب مزید جھوٹ مت بولو۔ جھوٹ بول بول کر تم نے کتنی زندگیاں خراب کیں۔
اپنی زندگی، میری زندگی، ہم سے منسوب لوگوں کی زندگیاں. بتاؤ کیوں اتنے دکھ اٹھائے تم نے، اور کیوں اتنے عذابوں سے گزرے ہم سب؟ کیوں جھوٹ بولا تم نے ہم سب سے؟ ایک بار کچھ بتایا تو ہوتا. وہ گہرے دکھ کے احساس کے ساتھ بولتا جا رہا تھا. مجھے بھی حیرت تھی کہ تم اجالا، تم کیسے بدل سکتی ہو؟ مجھے تو تمہارے لبوں سے نکلا اقرار کا ایک ایک حرف یاد ہے. میرے دل کی جھیل پر تمہاری محبتوں کے کنول تو بڑی تازگی اور خوبصورتی سے کھلے ہوئے تھے. میری قربتیں تمہاری سانس کی ضمانت تھیں، تمہاری خوشیاں تھیں. تم اس طرح کیسے اپنے لفظوں سے منکر ہو سکتی تھیں؟ اب میری سمجھ میں آیا ہے، تم بدلی نہیں تھیں، تمہیں بدلا گیا تھا. زور بازو سے، طاقت و جبر سے. میری زندگی کے بدلے تم سے تمہارا ہی وجود طلب کر لیا گیا تھا، اور تم نے انکار نہیں کیا. کہو اجالا، ایسا ہی ہوا تھا نا؟ کہو اجالا، وہ جو بالکل سچ اور کھرا ہے، بس وہ کہو. تمہیں میری قسم، اگر تمہارے دل میں میرے لیے رتی برابر بھی محبت ہے تو سچ کہو. تمہیں میری قسم ہے. آذر وہ دکھ سے بولی، اگر یہ سب سچ بھی ہے تو اب اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق پڑتا ہے اجالا، فرق پڑتا ہے. صرف یہ کہو کہ جو کچھ میں نے کہا بس وہ سچ ہے. اچھا پھر؟ وہ تھک کر بولی. مان لیا میں نے. پھر؟ اف خدایا، وہ شوق کی حالت میں تھا. سید عالم شاہ، تم نے کیا چھین لیا ہے مجھ سے؟ میری زندگی کی ساری خوشیاں، تمام مسرتیں، میری ہنسی، میرا سکون، میری نیند، میرا آرام. میں زندہ نہیں چھوڑوں گا تمہیں. آذر خدا کے لیے مت کرو ایسی باتیں. کچھ تھا جو دل پر چوٹ بن کر پڑا تھا. اجالا، میں تمہیں اس طرح اپنی زندگی خراب کرنے کی اجازت نہیں دوں گا. اب تم وہ کرو گی جو ہر کسی کو اس کی مسرتیں لوٹا دے. تم چاہتے کیا ہو؟ اس نے تھک کر پوچھا. اجالا، میں تمہیں ہرگز اجازت نہیں دوں گا کہ تم اپنی زندگی ایک اپاہج اور ذہنی مریض کے ساتھ سسک سسک کر گزارو. وہ شخص یقیناً پاگل ہے جو اتنی زندگیاں برباد کر دے. وہ ذی ہوش نہیں ہو سکتا. آذر خدا کے لیے، اس نے بولنا چاہا. اجالا، میرا یقین کرو، میں تمہیں ہر وہ خوشی لوٹاؤں گا جو تم سے چھین لی گئی. ہم اپنی زندگی کی نئی ابتدا کریں گے. ہم اس پاگل اپاہج شخص کی پہنچ سے بہت دور چلے جائیں گے. ایک بار ہاں کہہ دو، صرف ایک بار ہاں کہہ دو. وہ خاموش کھڑی اپنے دل کی دھڑکنیں گنتی رہی. ابھی ابھی ایئر پیس پر ایک گہرے سانس کی آواز ابھری تھی. وہ یقین سے کہہ سکتی تھی وہ سانس آذر کا نہیں تھا. وہ گہرا بوجھل سانس کس شخص کا ہو سکتا تھا وہ جانتی تھی. ریسیور دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر وہ بے حس و حرکت کھڑی رہ گئی. اجالا، اجالا، اجالا. ایئر پیس سے آذر کی آواز نکل کر اس کے ارد گرد پھیل رہی تھی. لرزتے کانپتے وجود کے ساتھ وہ کمرے میں آئی تھی. وہ تکیوں کے سہارے بستر پر نیم دراز تھا. بہت دیر تک زوفیشا نے اس کے چہرے کو پڑھنے کی کوشش کی، لیکن وہ چہرہ کسی کتاب کی سادہ جلد کی طرح تھا. کوئی حرف، کوئی لفظ ایسا تحریر نہ تھا جس سے وہ کچھ معنی اخذ کر پاتی. وہ کیا سوچ رہا تھا؟ اس کی نظروں میں کن کن خیالوں کا عکس تھا. اسے قطعاً علم نہ ہو سکا. کیا انہوں نے وہ باتیں سن لی ہیں؟ درزیدہ نظروں سے اس نے عالم شاہ کے برابر رکھے کارڈلیس کو دیکھا. عالم شاہ. بالآخر اس نے قریب آ کر اسے مخاطب کیا. اس نے گہرا سانس آزاد کرتے ہوئے نگاہوں کا زاویہ بدلا اور اس کے چہرے پر نظر جما دی. کھانا لاؤں؟ وہ اس کے قریب بیٹھ گئی. نہیں، وہ زیر لب بولا. تو سوپ پی لیں، میں نے خود بنایا ہے آپ کے لیے. اس نے نرم لہجے میں کہا. ابھی نہیں. اس نے سر پیچھے ٹکا کر آنکھیں موند دیں. کیا سوچ رہے ہیں؟ تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ اس نے آنکھیں بند کیے کیے پوچھا. وہ کون سی سوچ ہے جس کے بارے میں تم جاننا چاہتی ہو؟ اس کے چہرے کی طرح اس کا لہجہ بھی بالکل سپاٹ تھا. کوئی ایسا تاثر نہ تھا جس سے وہ اس کے موڈ کا اندازہ لگا پاتی. میں آپ کی ہر سوچ کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں. اس نے اس کا ہاتھ تھام لیا تو اس نے آنکھیں کھول دیں اور ایک ٹک اسے دیکھنے لگا. روشنی. جی کہیے. ادھر دیکھو میری طرف، میری آنکھوں میں. اس سے نظریں ملانے میں زوفیشا کو ہمیشہ جھجک محسوس ہوا کرتی تھی. تاہم اس کے کہنے پر وہ اس کی جانب دیکھنے لگی. چند لمحے گزر گئے. وہ اسی طرح اس کی آنکھوں میں جھانکتا رہا. کیا دیکھ رہے ہیں ایسے؟ اس نے الجھ کر پوچھا. سنا ہے آنکھوں میں جتنے بادل ہوتے ہیں
وہ دل کے سمندر کے پانیوں سے بنتے ہیں۔ میں ان بادلوں کا رنگ دیکھ رہا ہوں۔ پھر کیا رنگ ہے؟ اس نے پوچھا۔ معلوم نہیں۔ اس نے آزردگی سے نظروں کا زاویہ بدلا۔ پڑھنے والی نظریں بھی تو غیر جانبدار ہونی چاہیے نا۔ یہ دل تو ہمیشہ اپنی ہی کہتا ہے، اور جو کچھ دل کہتا ہے اس پر یقین نہ کرنے کی وجہ وہ چند حرف جو کسی لمحہ غیر موجود میں ہیں، جو نہ کبھی سنے گئے نہ کہے گئے۔ یہ دل ان الفاظ پر یقین کرنا چاہتا ہے روشنی۔ میں کیسے مان لوں اس کی بات؟ اس کے لہجے میں دکھوں کا سمندر موجزن تھا، ان آنسوؤں کی نمی تھی جن کا اس کی آنکھوں میں آنا تو شاید ممکن نہ تھا، اب وہ اس کے اندر ضرور کہیں گر رہے تھے۔ اس حادثے نے آپ کو کیا بنا دیا ہے عالم؟ وہ پریشان ہو کر بولی۔ آپ ایسے تو کبھی بھی نہ تھے، کبھی آپ نے ایسی باتیں نہیں کی۔ آپ کو تو اپنی ذات پر، اپنی محبتوں پر ایمان کی حد تک یقین تھا۔ یہ یقین آج متزلزل کیوں ہے عالم؟ یہ جو حادثے ہوتے ہیں نا روشنی، یہ بڑے رہنما ہوتے ہیں، انسان کے شعور کو آگہی کی اس منزل تک لے جاتے ہیں جہاں عام حالات میں جانا اس کے بس میں نہیں ہوتا۔ انسان اپنے آپ کو یوں سرنگو پاتا ہے کہ اس کی ذات کا تمام غرور، ساری اکڑ خاک ہو جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ میں ٹھیک ہی ہو جاؤں، لیکن جو کچھ اس بیماری کے دوران مجھ پر منکشف ہوا ہے اسے تا عمر فراموش نہ کر سکوں گا۔ یہ سب کچھ آپ کے لیے تکلیف دہ ہے، ہاں، بے حد تکلیف دہ۔ خامیوں کا احساس ہونا خوشگوار کیسے ہو سکتا ہے روشنی؟ لیکن ایک خوشی اس بات کی بھی تو ہوتی ہے کہ ان خامیوں کا احساس ہونا خامیوں سے نجات پا لینے کا پہلا مرحلہ ہوتا ہے۔ خامیوں سے نجات؟ وہ تلخی سے ہنسا۔ کب ملتی ہے روشنی؟ ہاں، زندگی سے نجات ممکن ہے، اس کے غموں اور دکھوں سے نجات ممکن ہے۔ خدا جانے کیسی باتیں کرتے ہیں آپ۔ وہ زچ ہو گئی۔ میں آپ کے لیے کھانا لاتی ہوں۔ وہ اٹھنے لگی، لیکن اس کا ہاتھ عالم شاہ کے ہاتھ کی گرفت سے آزاد نہ ہو سکا۔ مت جاؤ روشنی، بیٹھی رہو میرے پاس۔ اس کے انداز میں منت تھی۔ میں نہیں چاہتا تم میرے پاس سے جاؤ، میں تمہیں دیکھتے رہنا چاہتا ہوں، تمہیں محسوس کرتے رہنا چاہتا ہوں تا عمر۔ زوفیہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس جملے کے پیچھے کون سے معنی پوشیدہ تھے؟ اسے کس فہم نے پریشان کر رکھا تھا؟ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں روشنی، اس نے بے چین ہو کر پوچھا۔ مجھے چھوڑ کر چلی تو نہ جاؤ گی؟ کہاں جا سکتی ہوں میں آپ کو چھوڑ کر؟ آپ ہی بتائیں۔ وہ ذرا خفگی سے پوچھنے لگی۔ ناراض ہو گئیں؟ وہ کسی بچے کی طرح بولا۔ ناراض مت ہو روشنی، اچھا چلو وہ سب لے آؤ جو تم نے میرے لیے بنایا ہے، میں خیراں سے کہہ کر منگوا لیتی ہوں۔ وہ ہنسی۔ آپ میرا ہاتھ چھوڑیں گے تو جاؤں گی نا؟